दादो प्लीज अब बाबा से बात करें ना कि वो मुझे आगे पढ़ने की इजाजत दे दे। अलीज़े गीली आवाज के साथ ताज बेगम की मिन्नतें कर रही थी। बेटा, तुम तो जानते हो अपने बाप को, उसे लड़कियों का पढ़ना शुरू से ही पसंद नहीं। और फिर अब तो तुमने यूनिवर्सिटी में जाना है, वहां तो लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं। ताज बेगम ने उदास चेहरे के साथ कहा। उनका भी दिल चाहता था कि उनकी बेटी पोती आगे पढ़े, मगर वो भी अपने बेटे के सामने मजबूर थी। दादी जान, अगर लड़के पढ़ते हैं तो फिर क्या हुआ? मैंने कौन सा लड़कों से पढ़ना है? पढ़ाने के लिए टीचर्स होंगे ना। अलीज़े अपनी दादी को समझाने की कोशिश कर रही थी। बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि तुम उन लड़कों से पढ़ो। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम्हारे बाप को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। ताज बेगम अपनी प्यारी पोती को समझाने लगी थी, लेकिन अलीज़े तो उनकी कोई बात ही नहीं समझ रही थी। वो तो एक जिद पर अड़ी हुई थी कि उसे यूनिवर्सिटी में एमएससी के लिए एडमिशन लेना है। दादो, अब बाबा को समझा दे, वरना मुझे खुद उनसे बात करनी पड़ेगी, वरना शायद मेरा अंदाज पसंद ही ना आए। आखिर में अलीज़े अपनी दादू की हदायत देकर उनके कमरे से चली गई। उसका गुस्सा आसमान को बुलंदियों को छू रहा था। वो तेज तेज कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंची तो उसका टाकरा एक भारी भरकम जसामत वाले मर्द से हो गया। आउच! ईसा भाई, क्या करते हैं आप? अगर अभी मैं गिर जाती तो? वो हाथ से माथा मसलते हुए बोली। वो अपने बड़े कजिन ईसा से टकराई थी, जो उस वक्त यक टक बस उसे देखे जा रहा था। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम ही अंधाधुंध पागलों की तरह भागती आ रही थी। ईसा ने अपने जज्बात पर कंट्रोल किया और कड़े तेवरों के साथ उससे बात करने लगा। ईसा भाई, आप सारा इल्जाम मुझ पर मत डालिए, गलती आपकी है। वो गुस्से से लाल होते चेहरे के साथ बोली। उसे वाकई ईसा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके माथे पर एक घूमड़ सा बनने लगा था। वाह भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती भी तुम्हारी है और सारे इल्जाम भी मुझ पर धर रही हो। खुदा का खौफ करो लीजिए। वो किसी बिछड़े हुए शेर की तरह उस पर दहाड़ा था। अब उसे अलीज़े पर गुस्सा आ रहा था। वो हर वक्त ही हर चीज का इल्जाम उस पर धर दिया करती थी। अब इस चीज में ईसा का भी कोई कसूर नहीं था। वही पागलों की तरह अंधाधुंध भागती आ रही थी। उस बेचारे को तो संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसके सर पर भी चोट लगी थी, मगर वो उस पागल लड़की की तरह चिल्ला नहीं रहा था। ईसा भाई प्लीज, मेरा दिमाग खराब ना करे, वो रास्ता छोड़े मेरा। पहले ही मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। वो ये कहते साथ उसे हाथ से सामने से हटाने लगी, लेकिन वो जूं का तू किसी चट्टान की तरह अब भी वहीं पर खड़ा था। अलीजा के कमरे का दरवाजा ईसा की पीठ के पीछे था, इसलिए वो अंदर नहीं जा पा रही थी। अच्छा, वही तो मैं कहूँ, किसी और का गुस्सा मुझ पर निकाला जा रहा है। वैसे बताओ तो सही, क्या बात हुई है? मुझे लगता है चाचा जान मान नहीं रहे। अब वो उसे बकायदा तौर पर तंग करने लगा था। उसे मालूम था कि वो कुछ दिनों से घर वालों की मिन्नतें कर रही है कि उसके बाप को मना दे, मगर किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं थी। ईसा ने अलीजे के जख्मों पर नमक छिड़क दिया, और अब अलीजे की आंखें गुस्से की वजह से इतनी ज्यादा लाल हो रही थी जैसे अभी आंखों से खून निकलना शुरू हो जाएगा। ईसा भाई, अगर दोबारा आपने मेरे मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसीलिए ही सख्ती से बात कर रही थी। हालांकि उसका बड़ा कजन था और उसके माँ बाप हमेशा उसे यही समझाते रहते कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हारे मामलात में टांग अड़ाने का। तुमने ही मुझे तंग किया, इसीलिए मैं अपना बदला ले रहा था। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ हंसता हुआ बोला। तो अलीजे को मजीद आग लग गई। मैं आपकी जान ले लूंगी। वो गुस्से से फूलती हुई नाक के साथ दोनों हाथ उसके गले पर रखती बोली। तो कहका लगाकर हंस दिया। अरे, मैं तो डर गया। मिस अलीजे, मुझे माफ कर दो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो अब हंसने के साथ साथ उसे जला भी रहा था। अलीजे का गुस्सा किसी चट्टान को तोड़ने की सलाहियत रखता था, लेकिन इस वक्त वो अपने बड़े कजन का सामना नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उस घर का लाडला था। मैं देख लूंगी आपको, आप हंस ले अभी मुझ पर, बाद में देखेंगे कि कौन किस पर हंसता है। वो अब रोने वाली हो गई थी और इसकी आवाज भी गीली हो चुकी थी, जिसे देखकर ईसा के दिल को धड़का लगा, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसे चाहने लगा था, मगर अभी तक इस चीज का इजहार खुद से भी नहीं किया था उसने। अलीजे को रोता देख वो उसके दरवाजे के सामने से हट गया, मगर अलीजे अंदर ना गई और खा जाने वाली निगाहों से उसे देखती रही। अगर तुम कहो तो मैं चचा जान से बात करूं? ईसा अब संजीदा होकर बात कर रहा था।
وہ واقعی میں اس کا مسئلہ حل کرنا چاہتا تھا۔ بھاڑ میں جائیں آپ سب لوگ، مجھے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں، جو بھی کرنا ہوگا میں خود کر لوں گی۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گھس گئی، اور عیسیٰ وہیں کھڑا سوچتا رہ گیا کہ آخر اسے کیا ہوتا جا رہا ہے، آخر کیوں وہ اس چھٹان بھر کی لڑکی کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ پھر اپنی سوچوں کو جھٹک کر وہ نیچے آ گیا، کیونکہ دوپہر کے کھانے کا وقت اب ہو چکا تھا۔ سبھی لوگ بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، سوائے علیزے کے۔ وہ اپنے کمرے کا حشر کر چکی تھی۔ اس کا غصہ اتنا بھر گیا تھا کہ اس نے سب سے قیمتی چیز کو بھی توڑ دیا تھا، اور وہ تھا اس کا پرفیوم، جو اس کی دادی نے اسے برتھڈے پر گفٹ کیا تھا۔ علیزے کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور اس نے بڑی مشکل سے بی ایس سی کی تھی، لیکن وہ اب ایم ایس سی میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی، مگر اس کا باپ راضی نہیں تھا۔ وہ ایک سعید فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اور انہیں بیٹیوں کو یوں لڑکوں کے ساتھ پڑھنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ آج تک تو وہ ایک ایسے کالج میں پڑھتی رہی تھی جہاں بس صرف لڑکیاں تھیں، مگر اب ایسا کوئی بھی کالج نہیں تھا۔ وہ جس کالج میں بھی جب پہلے پڑھ رہی تھی وہاں پر ایم ایس سی نہیں تھی، اس لیے اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پڑ رہا تھا۔ غصے میں اچانک اسے ایک بات کا خیال آیا، اور وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور اپنے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں آ گئی، مگر وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ عیسیٰ سے بات کرنے کے لیے آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ عیسیٰ کی بات بالکل بھی نہیں ٹالتا، لیکن عیسیٰ کہیں بھی موجود نہیں تھا، اس لیے اسے مایوس واپس لوٹنا پڑا۔ ابھی وہ اس کے کمرے سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ عیسیٰ سیڑھیوں سے اوپر آتا ہوا دکھائی دیا، کیونکہ ان سب لوگوں نے لنچ کر لیا تھا۔ اچھا، تو تم بدتمیزی کے ساتھ ساتھ چوری بھی کرتی ہو؟ کیا اٹھا کر جا رہی ہو میرے کمرے سے؟ وہ دان چباتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اسے اس وقت بھی تنگ ہی کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کر تو علیزے کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اپنا ہی موبائل دیوار پر دے مارا۔ موبائل اب چکنا چور ہو کر ماربل کے فرش پر گرا ہوا تھا، اور علیزے نم آنکھوں کے ساتھ عیسیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ علیزے، یہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ عیسیٰ بیچارہ سے اس کی حرکت سے گھبرا گیا تھا، اور اب عجیب نظروں سے اسے دیکھتے اسے پاگل پن کا تانا مار رہا تھا۔ ہاں، ہو گئی ہوں میں پاگل، آپ سب لوگوں نے مجھے کر دیا ہے پاگل۔ وہ کسی بچھڑی ہوئی شیرنی کی طرح اس پر چلانے لگی۔ عیسیٰ نے اسے آج تک اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب علیزے کو سب سے زیادہ غصہ خود پر آ رہا تھا، کیونکہ وہ غصے میں اپنا موبائل توڑ چکی تھی۔ پہلے بھی وہ اپنے کمرے کا بہت زیادہ نقصان کر کے آئی تھی، اور اب غصے میں آ کر موبائل توڑ بیٹھی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، کیوں گئی تھی میرے کمرے میں؟ کیا کوئی کام تھا؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا، مگر علیزے نے اس کی بات کا جواب ہی نہ دیا، اور پیر پٹکتی ہوئی نیچے چل پڑی۔ اسے سوچ لیا تھا کہ اب اسے اپنے لیے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ سیدھا اپنے ماں باپ کے کمرے میں گئی، مگر وہاں پر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ اسی وقت ان کے کمرے سے نکلی اور دادی جان کے کمرے میں پہنچ گئی۔ دادو، کچھ خبر ہے آپ کو؟ آپ کی بہو اور لاڈلا بیٹا کہاں گئے ہیں؟ وہ غصے میں اپنی دادی سے اپنی ماں باپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر تو تاج بیگم بھی مسکرانے لگی۔ علیزے، خیر تو ہے نا؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اور تم کھانے پر کیوں نہیں آئی؟ تاج بیگم اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے ہی سوال کر رہی تھی۔ دادی پلیز اب ساری باتیں چھوڑ دیں اور مجھے بتائیں کہ امی ابا کہاں گئے ہیں۔ مجھے آج اسی وقت ان سے بات کرنی ہے۔ اگر وہ مجھے نہیں پڑھا سکتے تو پھر مجھے پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ وہ روندی ہوئی آواز کے ساتھ اپنی دادی سے دوبارہ اپنے ماں باپ کا پوچھ رہی تھی، اور آخر میں اپنے پیدا ہونے کا ذکر بھی کر رہی تھی۔ علیزے بیٹا، اس وقت تم غصے میں ہو، میں تو کہتی ہوں تم اپنے کمرے میں جا کر نا آرام کرو۔ تمہارے ماں باپ سلیم صاحب کے گھر ان کی بیگم کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو میں خود ان سے بات کروں گی۔ تاج بیگم نے تحمل کے ساتھ جواب دیا۔ علیزے ان کا جواب سنتے فوراً ان کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں نہ گئی تھی، بلکہ سیدھا گھر سے ہی باہر نکل گئی تھی۔ وہ اب لان میں ادھر سے ادھر چل رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، اس لیے دھوپ اچھی لگ رہی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اگر میں اس کی مدد نہیں لوں گی تو کہ میں بابا کو راضی نہیں کر سکوں گی؟ علیزے غصے میں خود کلامی کر رہی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے منہ میں جو بھی آ رہا تھا وہ بس بولے ہی جا رہی تھی۔ عیسیٰ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر
اس کے چہرے پر بار بار ہی مسکراہٹ آ رہی تھی۔ علیزے میڈم، مدد تو تمہیں میری لینی ہی ہوگی۔ وہ دھیمی آواز کے ساتھ خود سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے چچا جان علیزے کی بات نہیں مانیں گے، مگر اسے یقین تھا کہ اس کے چچا اس کی بات بھی نہیں ڈالیں گے۔ بس اسے صحیح وقت کا انتظار تھا۔ کچھ دیر علیزے وہیں پر ٹہلتی رہی۔ جب اسے دھوپ عجیب سی لگنے لگی تو وہ اندر آ گئی۔ بھلے ہی سردیاں تھی، لیکن اتنی زیادہ دھوپ پھر بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ دھوپ بہت زیادہ تیز تھی اور علیزے کا جسم اب دھوپ میں جلنے لگا تھا، اسی لیے وہ اندر آ گئی اور اس نے آتے ساتھ ہی ٹی وی آن کیا اور ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ اپنی دوست سے مشورہ کرے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ جیسے ہی اسے یہ خیال آیا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، کیونکہ اس کا موبائل تو ٹوٹ چکا تھا اور یہ اس کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ اس کا موبائل کوئی عام موبائل نہیں تھا، بلکہ آئی فون پرو تھا جو اس نے ضد کر کے لیا تھا۔ اس کے بابا چاہتے تھے کوئی عام سا اینڈرائڈ فون ہی لے لے، مگر اس نے ضد کی تھی کہ جیسا فون عیسیٰ کے پاس ہے مجھے ویسا ہی چاہیے۔ علیزہ نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا اور ٹانگیں اوپر کر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے گھٹنوں میں سر دے رکھا تھا اور آنسو بہائی جا رہی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں یا ڈرائنگ روم میں۔ وہ بس پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی، مگر یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے چچا چچی عمرہ پر گئے ہوئے تھے اور اس کے ماں باپ بھی گھر پر نہیں تھے۔ اتوار کا دن تھا، عیسیٰ گھر پر تھا لیکن وہ اپنے کمرے میں تھا، اس لیے وہ دل کھول کر رو رہی تھی۔ رونے کی آواز سارے کمرے میں گونج رہی تھی، مگر کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ اس کی دادی ٹیبلٹس لے کر اب سو چکی تھی اور عیسیٰ اپنے کمرے میں نوٹس تیار کر رہا تھا۔ اچانک اسے کسی کے رونے کی آواز آئی تو وہ حیران ہوا، کیا خریدتی زور زور سے کون رو رہا ہے؟ وہ اپنے کمرے میں دوسری منزل پر بیٹھا تھا، لیکن دروازہ اور کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی، اس لیے یہ آواز اسے واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے سے باہر نکلا اور تیز تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا۔ جب وہ ڈرائنگ روم سے کچھ فاصلے پر تھا تو اس نے علیزے کو دیکھ لیا، جو کہ گھٹنوں میں سر دیے پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے عیسیٰ کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، اور ویسے بھی اس نے سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا۔ اگر اس کے سامنے کھڑا ہوتا تو اسے نہ دیکھ پاتی۔ یا اللہ جی، آخر میرا کیا قصور ہے؟ ایک تو میرا پرفیوم فیورٹ ٹوٹ گیا، اوپر سے میرا موبائل ٹوٹ گیا، ابھی بابا بھی نہیں مان رہے، کیا مجھے پڑھنے کا حق نہیں ہے؟ وہ اونچی اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر تو عیسیٰ کو ہنسی آ گئی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح بات کر رہی تھی، اس کا دل اور دماغ دونوں ہی پھٹ رہے تھے۔ آج اس کا بہت نقصان ہوا تھا، اوپر سے اس کی بات بھی ابھی تک نہیں مانی گئی تھی۔ عیسیٰ وہیں کھڑا اس کی باتیں سنتا رہا۔ وہ پھر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج ہی وہ اس کے لیے نیا موبائل لے کر آئے گا۔ علیزہ کچھ دیر تو وہیں بیٹھ کر روتی رہی، مگر پھر خود کو سنبھال کر کمرے میں آ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جیسے اس کے ماں باپ گھر آئیں گے وہ ان سے ضرور بات کرے گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ظہر سے لے کر مغرب تک وہ اپنے کمرے میں رہی۔ ابھی تک اس کے ماں باپ واپس ہی نہیں آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ اسے کھانے پر بلانے کے لیے آ گئی، کیونکہ اب 8 بج چکے تھے اور وہ سب 8 بجے رات کا کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ جب وہ نیچے کھانا کھانے کے لیے گئی تو وہاں پر صرف دادی ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ماں باپ اب بھی واپس نہیں آئے تھے۔ اس نے دادو سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی اور چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ تاج بیگم نے بھی اس سے کوئی بات نہ کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ غصے میں ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ غصے میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اس لیے وہ اپنی عزت بچا کر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ علیزہ نے تھوڑا بہت کھانا کھایا، پھر وہ باہر نکل گئی۔ باہر بہت زیادہ سردی ہو رہی تھی اور ہلکی ہلکی دھند بھی چھائی ہوئی تھی، مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ جوتا ایک طرف اٹھا کر ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پر چلتی جا رہی تھی۔ اسے اس طرح کرنے سے بہت زیادہ سکون مل رہا تھا، اور ویسے بھی اسے کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کی عادت تھی۔ اس نے اپنے کندھوں پر شیشوں والی شال اوڑھ رکھی تھی جو تھوڑی بہت سردی کنٹرول کر رہی تھی، مگر سردی اتنی زیادہ تھی کہ اسے شال کے باوجود بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ہی اندر نہیں جا پا رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے باپ کو اپنے آپ کو اذیت دے رہی تھی۔ آج اس نے اپنے بہت بڑے نقصان کیے تھے۔ وہ ایسے ہی تھی، غصے میں کچھ بھی
کر جاتی تھی، اور اب تو وہ اپنے ہی غصے سے تنگ آ گئی تھی۔ غصے میں سب سے زیادہ نقصان اس کا اپنا ہی ہوتا تھا۔ اب اسے وہاں پر چہل قدمی کرتے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اس کے ماں باپ اب تک واپس نہیں آئے تھے۔ اب تو اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آج وہ وہیں پر ہے۔ اچانک سے چوکیدار نے دوڑ کر گیٹ کا دروازہ کھولا اور عیسیٰ کی لینڈ کروز اندر آتی دکھائی دی۔ عیسیٰ کی گاڑی دیکھ کر علیزے کے منہ پر 12 بج گئے۔ انہیں دیکھے بڑی آزادی سے گھوم رہے ہیں اور مجھے پڑھنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ آخر لڑکیوں کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں کی جاتی ہے؟ وہ اب غم و غصہ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ خود کلامی کر رہی تھی۔ غصے میں وہ ہر وقت ہی خود سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ اب عیسیٰ گاڑی گیراج میں کھڑی کرنے کے بعد اس کی طرف آ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر تو وہ حیرت میں ہی آ گئی۔ اس سے کوئی بھی بات نہیں وہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ اپی سے تنگ کرنے کے لیے ہی آ رہا ہے۔ بھلے وہ اس کا بڑا کزن تھا، مگر وہ بس اسے نام کا ہی بڑا سمجھتی تھی۔ آج تک دل سے کبھی بھی اس کی بڑوں والی عزت نہیں کی تھی۔ علیزے، تم اتنی سردی میں یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا، لیکن اس کی بات سن کر تو علیزے کا منہ ہی بگڑ گیا اور اس کے چہرے پر 12 بج گئے۔ آپ کو کیا ہے؟ چاہے میں جہاں بھی کھڑی ہوں اور جو بھی کروں، کیا اب یہاں پر کھڑے ہونے کے لیے بھی مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت ہوگی؟ وہ یہ کہتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر کھڑے ہونے کے لیے تمہیں کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں، اگر تمہارا یہی رویہ رہا پھر چچا جان تم پر مزید پابندیاں لگا سکتے ہیں۔ اور اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا، اسی لیے بلا وجہ یہ بات کہہ دی۔ عیسیٰ کی بات سن کر تو تیش میں آ گئی۔ آپ یہاں سے جا رہے ہیں، میں یہ جاؤں؟ وہ دو ڈوک انداز میں بولی تو وہ بھی کچھ سنجیدہ ہو گیا اور کوٹ کی سامنے والی جیب سے ایک ڈبہ نکال کر اسے دے دیا۔ تھوڑا تھوڑا اندھیرا تھا، اسی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس ڈبے میں کیا ہے اس میں، اور یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ وہ ڈبہ لیے بغیر ہی اس سے پوچھنے لگی، ارے دیکھو تو صحیح کیا ہے اس میں، اس کے بعد تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو علیزے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اس کے ساتھ کوئی پرینک کر رہا ہے۔ نہیں، مجھے ہی نہیں چاہیے، پلیز آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک مرتبہ پھر سے میں کسی اور کا غصہ آپ پر نکال دوں۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے بولی تو عیسیٰ بھی 2 قدم آگے ہو گیا۔ پاگل لڑکی، کھولو تو صحیح اس میں کیا ہے۔ اب وہ بھی ذرا چڑھنے لگا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ علیزے جھٹ سے موبائل کا ڈبہ پکڑ لے گی، مگر وہ تو دیکھنے سے ہی انکاری تھی۔ میں نے کہا نا مجھے یہ نہیں چاہیے، اگر آپ یہاں سے نہیں جا رہے تو میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اندر کی جانب جانے لگی، لیکن عیسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے ہی عیسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ غصے سے جیسے پاگل ہو گئی اور ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ آزاد کروایا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ شرم نہیں آتی آپ کو کیا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے؟ وہ اتنی زیادہ غصے میں تھی کہ 1 منٹ کے لیے تو عیسیٰ کو بھی لگا کہ اس سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ سوری علیزے، وہ تم جا رہی تھی نا تو بس میں نے تمہیں روکنا چاہا۔ اس نے ڈبے میں تمہارے لیے موبائل ہے، کیونکہ تمہارا موبائل ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے تمہارے لیے نیو آئی فون پرو میکس لیا ہے۔ وہ نظریں جھکا کر ڈبہ اس کے آگے کر گیا۔ اس کی بات سن کر تو علیزے کے چہرے پر ایک اطمینان دوڑ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اکڑوں قسم کا انسان اس کے لیے نیا موبائل لایا ہے۔ وہ بھی اس کی مدد تو نہیں لینا چاہتی تھی، مگر پھر بھی اس کے ہاتھ سے موبائل کا ڈبہ تھام لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے بابا کو پتہ چلا کہ اس نے اپنا موبائل توڑ دیا ہے تو پھر معاملہ اور بگڑ سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے سوچا کہ موبائل لینے میں عافیت جانے، اور جیسے ہی علیزے نے عیسیٰ کے ہاتھ سے موبائل کا ڈبہ لیا تو وہ بھی اوپر دیکھنے لگا۔ علیزے کے چہرے پر آئی خوشی اس نے 1 منٹ میں بھانپ لی اور وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ میں اس کی پیمنٹ آپ کو جلد ہی کر دوں گی، اور اگر آپ نے بابا کو بتانا ہے تو میں یہ نہیں دے سکتی۔ وہ ڈبہ 1 مرتبہ پھر اس کے آگے کرتے ہوئے بولی تو نفی میں سر ہلانے لگا۔ ارے پاگل ہو گئی ہو، میں کیوں چچا جان کو بتاؤں گا؟ تم یہ رکھو اپنے پاس، اور مجھے کسی پیمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مسکراتے ہوئے بولا تو علیزے بھی مسکرانے لگی۔ 1 منٹ کے لیے تو اسے سامنے کھڑا یہ چوڑے سینے والا مرد بڑا اچھا لگا تھا۔ مجھے کسی کا احسان لینا پسند نہیں، اس لیے پیمنٹ تو آپ کو لینی پڑے گی۔ ویسے بھی میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں کہ میں آپ کا احسان اتار سکوں۔ وہ اب بھی پیمنٹ کرنے کی ہی بات کر رہی تھی۔
उसने कितने अरसे से अपने अकाउंट से कुछ नहीं निकाला था और अपनी पॉकेट मनी में भी सारे पैसे बचा लिए थे। हर माह उसके बाप की तरफ से उसके अकाउंट में एक भारी रकम ट्रांसफ़र होती थी। उन्हें रुपए पैसों की उसे कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी बशीर शाह ये नहीं चाहते थे इनकी बेटी इस तरह की फ़ज़ूल खर्चियाँ करे, और इस पर बहुत सारी पाबंदियाँ भी थी। उसके अकाउंट में पैसे होने के बावजूद भी पैसे अपनी मर्ज़ी से खर्च नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके बाप की उसके अकाउंट पर नज़र थी। वो हर वक़्त चेक करते रहते थे कि पैसे कहाँ खर्च कर रही है। उसकी बात सुनकर ईसा चुपचाप खड़ा रहा। वो जानता था पैसे देने की बात तो कर रही है, मगर दे नहीं पाएगी। वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके चचा जान की निगाह बेटी के अकाउंट पर ही रहती है, और जब वो इतनी बड़ी रकम ट्रांसफ़र करेगी तो वो ज़रूर उससे बाज़-बर्स करेंगे। अलीज़ा ने ये बात कर तो दी थी, लेकिन अब वो खुद ही सोच में पड़ गई थी कि आखिर वो इतनी बड़ी रकम कैसे ट्रांसफ़र कर सकती है। अच्छा चले, अगर आप पैसे नहीं देना चाहते तो फिर मैं आपको वो गोल्ड का सेट दे दूंगी जो अम्मी ने मुझे पिछले बर्थडे पर गिफ्ट किया था। वो उसे सारा मलबा उस पर डालते हुए अपनी ही बात से मुकर रही थी। उसकी बात सुनकर तो ईसा मुस्कुरा कर रह गया। वो जानता था कि अब उसे बात की समझ आ गई है। अलीज़े, मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो गोल्ड का सेट पहनूंगा। तुम ऐसा करो कि तुम वो सेट अपने लिए ही बचा कर रख लो। मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम मेरा एहसान चुकाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो वो सवाल नजरों से उसे सवालिया नजरों से उसे देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि क्या बात है। अच्छा चलो छोड़ो इन सब बातों को, ये एहसान किसी और वक्त के लिए बचा लेते हैं। मगर ये याद रखना कि तुमने एक बात माननी है। वो अपनी बात बदल कर आने वाले वक्त पर उस एहसान को छोड़ रहा था। अलीज़े की समझ में कुछ ना है कि वो क्या चाहता है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि इस वक्त वो मजीद बात करने के मूड में ही नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही चुपचाप वहां से चली गई। थक तो वो भी चुका था, और अभी तक उसने डिनर भी नहीं भी करना था, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ गया और वो दोनों ही अपने अपने कमरों में चले गए। फ्रेश होने के बाद ईसा नीचे आ गया, क्योंकि उसने खाना खाना था। मगर अलीज़े तो अपने नए मोबाइल की सेटिंग कर रही थी। दिल ही दिल में वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इस बार उसे आईफोन प्रो मैक्स मिला था। पहले तो उसे प्रो था, और ये उसके लिए एक बड़ी कामयाबी थी, और वो सोच रही थी कि उसे अपना फ़ोन बहुत पहले ही तोड़ देना चाहिए था। अब तो एक्साइटमेंट में वो ये भी भुला बैठी थी कि उसने अपने बाप को यूनिवर्सिटी के लिए मनाना है। मोबाइल की सेटिंग वगैरह करने के बाद वो सो गई, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। सुबह उसकी आंख ज़रा देर से खुली थी, और आज काफ़ी कल देर से उठती उठती थी इसे, क्योंकि इसे कहीं जाना नहीं होता था। एक माह पहले उसकी बीएससी कंप्लीट हो चुकी थी, और तब से ही वो एमएससी में दाखिला लेने की जिद कर रही थी, मगर अभी तक उसकी जिद पूरी नहीं हुई थी। सुबह के 8:30 बज रहे थे, और 9 बजे शाह हाउस में नाश्ता किया जाता था। वो फौरन फ्रेश होकर नीचे आ गई। उसके माँ बाप भी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, और वो भी चुपचाप वहीं पर जाकर बैठ गई। ईसा भी थोड़ी देर बाद यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गए, नाश्ते पर पहुंच गया। नाश्ते की टेबल पर हर तरफ खामोशी थी। अलीज़े ने सोचा कि यही वक्त है बाप से बात करने का, तो खुद में हिम्मत जमा करने लगी। बाबा, मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। आखिर हिम्मत करके उसने मुंह खोल ही दिया। उसने हिम्मत तो कर दी थी, मगर अब उसे खुद ही डर लग रहा था कि वो आगे की बात कैसे कहेगी। जी बेटा, बोलो क्या बात है। वो जल्दी बोलो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बशीर शाह चाय का सिप लेते हुए बोले, बाबा, दरअसल ये है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। उसने अभी इतना ही कहा था कि बशीर शाह के तेवर बिगड़ गए। हमीदा बेगम, समझा लो अपनी लाडली को कि जितनी पढ़ाई इसने कर ली है ना, वही बहुत है। चुप करके घर में बैठे और घरदारी सीखे। कल को उसे यही सब कुछ काम तो आना है। बाप की बात सुनकर अलीज़े की आंखों से आंसू बहने लगे। मगर बाबा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, ये सब तो मैं बाद में भी सीख सकती, लेकिन अगर पढ़ाई की उम्र एक बार निकल गई तो फिर मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगी। वो रोंदी हुई आवाज़ के साथ बाप की मिन्नतें करने लगी थी। अलीज़े, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम जाने की बात कर रही हो यूनिवर्सिटी। मुझे ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं।
ایک مرتبہ پھر باپ کا انکار سن کر تو علیزے کا دل ہی ٹوٹ گیا۔ اب اس میں دوبارہ بات کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ چچا جان، علیزے ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، اگر یہ کچھ پڑھ لکھ جائے گی تو کل کو اسی کے ہی کام آئے گا نا۔ اور ویسے بھی آج کل یونیورسٹیز کا ماحول ویسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ آج کل ہر کسی کو اپنی حفاظت کرنا بڑے اچھے سے آتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ علیزے بھی اپنی حفاظت کر لے گی۔ اور اس بار عیسیٰ بولا تھا، اور اس کی بات سن کر تو بشیر شاہ خاموش ہو گئے۔ مگر بیٹا، بشیر شاہ نے بس اتنا ہی کہا اور خاموش ہو گئے۔ چچا جان، اگر مگر کچھ نہیں، میں کل ہی علیزے کا ایڈمیشن اپنی یونیورسٹی میں کروا دوں گا اور ہم ساتھ ہی یونیورسٹی جایا کریں گے، تو پھر کسی چیز کی فکر ہے آپ کو؟ ایسا نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ علیزے کا ایڈمیشن وہ کروا دے گا۔ ایڈمیشن کا سن کر تو علیزے کی بات ہی کھیل اٹھی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ عیسیٰ اس کی فیور میں بول رہا ہے اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا باپ اپنے لاڈلے بھتیجے کی بات کبھی نہیں ٹال سکتا۔ چلو بیٹا، جیسے تمہیں مناسب لگے، علیزے کی ذمہ داری اب تم پر ہے۔ بشیر شاہ مسکراتے ہوئے بھتیجے سے بولے تو علیزے کا دل خوشی سے ناچنے لگا۔ ٹھیک ہے چچا جان، آپ سب مجھ پر چھوڑ دیجیے، میں خود ہی علیزے کو لے کر جایا کروں گا، اب بالکل بھی فکر نہ کریں۔ وہ جوس کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ علیزے کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کے سامنے عیسیٰ کا شکریہ ادا کرے، مگر یہ اس کی انا کو گوارا ہی نہیں تھا، اور ہر وقت ہی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اس لیے شکریہ ادا کرنے میں اس کی انا کو ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ آخر اس اکڑو انسان کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک طرف تو مجھے موبائل لا کر دیا اور دوسری طرف میرا سب سے بڑا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ مگر پھر اس نے اپنی ساری سوچوں کو جھٹکا اور تھوڑا بہت ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اس نے سوچا کہ آج ہی بیگ تیار کر کے رکھ لی اور کل سے یونیورسٹی جوائن کر لے گی۔ عیسیٰ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ تو سمجھ رہا تھا کہ علیزے اس کا شکریہ ادا کرے گی، لیکن وہ تو کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ عیسیٰ بھی اس سے ملے بغیر یونیورسٹی آ گیا۔ آتے ساتھ ہی اس نے سب سے پہلے علیزے کا ایڈمیشن کروایا اور پھر اپنی کلاس میں چلا گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو علیزے کی بے چینی کی انتہا تھی۔ عیسیٰ بھائی، کیا ہو گیا؟ ایڈمیشن ہو گیا میرا۔ وہ گراج میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی اور اس کے آتے ہی اس سے سوال کرنے لگی۔ ارے صبر کرو، چھری تلے دم تو لو نا۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی سے اتر کر بولا، عیسیٰ بھائی پلیز بتائے نا، ایڈمیشن ہو گیا یا نہیں؟ وہ بہت زیادہ بے صبری ہو رہی تھی۔ عیسیٰ بھی اس کی بےتابی بڑے اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں بے، ایڈمیشن ہو گیا تمہارا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو علیزہ چھوٹے بچوں کی طرح فرش پر اچھلنے لگی، لیکن اگلے لمحے اسے عیسیٰ کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ شکریہ کہے بغیر ہی وہاں سے جانے لگی، مگر عیسیٰ نے اس کا ہاتھ تھام دیا۔ جیسے عیسیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما تو علیزے کے چہرے پر ناگواری آئی۔ علیزے، تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اپنے احسان کا بدلہ بعد میں لوں گا؟ اور محبت پاش نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دکھتا ہوا بولا۔ اس کی آنکھوں میں علیزے کے لیے محبت تھی، مگر علیزے کی آنکھوں میں صرف اور صرف غصہ تھا۔ کیا اس سب کے لیے آپ نے میری مدد کی تھی؟ وہ غصے سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ بولی۔ میں تو پہلے ہی حیران تھی کہ آپ میرے لیے سب کیوں کر رہے ہیں، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ آپ یہ سب ایسی حرکتیں کرنے کے لیے ہی کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی تیرنے لگی تھی اور عیسیٰ کو وہ غلط سمجھ رہی تھی۔ وہ بیچارہ تو اس سے محبت کرنے لگا تھا، مگر وہ اسے ہوس کا پجاری کہہ رہی تھی۔ اسے جلدی سے علیزے کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اب بھی اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ علیزے، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پلیز مجھے بولنے کا موقع۔ اسے بس اتنا ہی کہا تھا اور علیزے نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کر دیا۔ پلیز عیسیٰ بھائی، میں اس وقت بحث کے بالکل بھی موڈ پہ نہیں ہوں۔ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور میں آپ کی شکر گزار ہوں، مگر مجھ سے اس طرح کی کسی چیز کی بھی امید مت رکھیے۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ بیچارہ مایوسی کے ساتھ اس کی پیٹھ تکتا رہا۔ اس کا معاملہ تو دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلدی اپنے ماں باپ سے علیزے کے رشتے کے بارے میں بات کرے گا، لیکن اب تو وہ خود ہی رضامند نہیں تھی اور وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ علیزے اپنے کمرے میں پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ عیسیٰ کے بارے میں غلط سوچ رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا
सभी अपने अपने कमरों में सो रहे थे। ईसा भी अपने कमरे में बेचैनी से इधर से उधर टहल रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो अलीज़े को अपनी एक्सप्लेनेशंस दे, लेकिन वो तो उससे बात ही नहीं कर रही थी। फिर कुछ सोच कर वो उसके कमरे की तरफ आ गया, मगर दरवाज़ा बंद था। लेकिन बात तो उससे करनी थी, इसलिए उसके कमरे का दरवाज़ा बजाने लगा। अलीज़े को मालूम नहीं था कि दरवाजे पर ईसा है, इसलिए उसने बिना कुछ कहे सोचे समझे दरवाज़ा खोलने के लिए पहुंच गई। ईसा को देखकर उसका गुस्सा आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। आप यहाँ कर क्या करने आए हैं? उसकी आंखों में देखते हुए बोली। ईसा ने उसकी बात का जवाब ना दिया और उसके कमरे के अंदर पहुंच गया। जाते साथ उसने दरवाज़ा भी बंद कर लिया। उसे इस तरह देखकर तो अलीज़े का दिल डर गया। उसकी शक का बीज अब जड़ पकड़ने लगा था। तुम खुद को क्या समझती हो? मैं कोई गिरा पिरा शख्स हूँ जो तुम्हें छूने के लिए मरा जा रहा हूँ? ईसा गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि उसे अलीज़े के लहजे में अपने लिए ऐसा ही मालूम होता था कि जैसे वो उसे कोई हवसप्रस्त समझ रही है। अलीज़े ने ईसा की आंखों में पहली मर्तबा इतना गुस्सा देखा था। उसका दिल दहल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी उसके साथ कुछ ऐसा करेगा कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अभी वो इसे गलत ही समझ रही थी। वो इससे जरा फासले पर खड़ी उसकी आंखों में घूर रही थी। भले ही उसे डर लग रहा था, मगर वो खुद को कमजोर जाहिर ना करना चाहती थी। अब चले जाएं मेरे कमरे से, वरना मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। वो कामती आवाज के साथ अब उसे अपने कमरे से जाने का कहने लगी। उसकी बात सुनकर तो ईसा को मजीद गुस्सा आ गया। वो इसे समझाने आया था कि उसे ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रही है, लेकिन वो तो अब भी पहले जैसी बातें कर रही थी। जो करना है कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। वो आगे बढ़ते हुए बोला तो अलीज़े का सांस खुश्क होने लगा। प्लीज आप पीछे हट जाएं। और खुद पीछे हटते हुए उसे पीछे हटने का कह रही थी। वो 2 कदम पीछे हुई तो वो 4 कदम आगे आ गया। अब इन दोनों के दरमियान बिल्कुल भी फासला नहीं रहा था। ईसा ने उनके दोनों हाथ पकड़े और दीवार पर पिन कर दिए। ये समझती हो ना तुम कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ? तो चलो ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ। अब जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। उसके दोनों हाथों के एक हाथ से दबोचे, दूसरे हाथ से उसका चेहरा पकड़े झिंझोड़ कर बोला। और इस तरह करते देख अलीज़े की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। मुझे खुद पर पूरा यकीन था। मैं ठीक सोच रही हूँ और आज आपने साबित भी कर दिया। वो गीली आवाज के साथ उसकी आंखों में देखते हुए बोली थी। मगर इस बार ईसा ने कोई झटका नहीं लगा था उसको, क्योंकि अब वो जान गया था कि उसे क्या समझती है और उसे वही बनकर दिखा रहा था। बताओ, अब क्या कर लोगी तुम? वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला था। उसने अलीज़े के हाथ भी छोड़ दिए थे। जैसे ही अलीज़े के हाथ छोड़े तो अलीज़े ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया और वो बेचारा अपने मुंह पर हाथ रखे रह गया। उसे अलीज़े पर से इस चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अलीज़े का सांस फूला हुआ था और वो फूलते सांस के साथ गुस्से भरी निगाहों से उसे दिख रही थी। समझते क्या है आप खुद को? अब वो आपसे तुम पर आ गई थी और शेरनी अब इसकी गिरफ्त में नहीं थी, इसलिए वो इस पर दहाड़ने लगी थी। वो थप्पड़ खाने के बाद कुछ भी ना बोला और चुपचाप वहां से चला गया। उसने सोच लिया था कि अब अलीज़े को सबक जरूर सिखाएगा। वो उससे मोहब्बत करने लगा था, लेकिन अब उसकी मोहब्बत इस थप्पड़ की वजह से कहीं जाकर छुप गई थी और इसकी जगह गुस्से और अना ने ले ली थी। वो अपने कमरे में गया और हर चीज को उठा उठा कर फेंकने लगा। उसने तो दीवार पर टंगी पेंटिंग्स को भी उठाकर जमीन बोस कर दिया, जिन पर लिखे लगे शीशे टूट चुके थे। फर्श देख के उसके कमरे में जितनी भी टूटने वाली अशिया थी वो अब सलामत नहीं रही थी। अलीज़े ने उसके जाते ही अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर फूट फूट कर रोने लगी। वो दोनों ही अपने कमरों से बाहर ना निकले और ना ही रात के खाने पर आए। अलीज़े ने माँ से ये कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे खाना नहीं खाना। और ईसा ने मुलाजिम के कहने पर दरवाज़ा ना खोला तो वो बेचारा दरवाज़ा बजाने के बाद थक हार कर वापस चला गया। बशीर शाह और हमीदा बेगम को हैरत हुई कि वो दोनों एक साथ खाने पर से क्यों मना कर रहे हैं, मगर इस बात की तह तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि वो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे जैसा वो लोग कर चुके थे। सुबह सवेरे ईसा ने अपने माँ बाप को कॉल लगा दी और उनसे कह दिया कि वो अलीज़े से शादी के लिए तैयार है। बेटे की बात सुनकर तो वो खुशी से फूले ही नहीं समा रहे थे।
وہ شروع سے ہی چاہتی تھی کہ علیزے ہی ان کی بہو بنے۔ پہلے جب انہوں نے عیسیٰ سے کہا تھا تو اس وقت کچھ وقت مانگ لیا تھا۔ اس وقت علیزے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، لیکن اب وہ اس کی ضد بن چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کی شادی کے بعد اسے اتنا تنگ کرے گا کہ اس سے موت کی بھیک بھی مانگے گی تو اسے موت نصیب نہیں ہوگی۔ کال کرنے کے بعد وہ باتھ روم میں گھس گیا اور 15 منٹ میں شاور لے کر باہر آ گیا۔ یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے کے بعد وہ نیچے پہنچ گیا اور ناشتہ کیے بغیر ہی جانے لگا، لیکن پیچھے سے چچی کی آواز پر رک گیا۔ ارے بیٹا، علیزے کے لیے تو رک جاؤ، وہ بھی تیار ہو کر آتی ہی ہوگی۔ علیزے کے نام سن کر اسے بہت زیادہ غصہ آیا، مگر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے سوچ لیا تھا کہ آج ہی علیزے سے تھپڑ کا بدلہ لے لے گا۔ چچی جان، آپ علیزے کو جلدی بلا دیں، یونیورسٹی کے لیے دیر ہو گئی ہے۔ اس نے لہجے کو عام بناتے ہوئے بس اتنا ہی کہا تو فوراً سے بیٹی کے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ 2 منٹ کے اندر علیزے ماں کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی۔ جیسے اس نے عیسیٰ کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ سرد پڑ گیا۔ امی، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، اب ڈرائیور سے کہہ دینا مجھے یونیورسٹی چھوڑے۔ وہ ماں سے مخاطب تھی مگر سنا عیسیٰ کو رہی تھی۔ اس کے منہ سے انکار سن کر تو عیسیٰ کا غصہ مزید بڑھ گیا، مگر پھر بھی وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑا رہا کہ اسے اپنا بدلہ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو برداشت کرنا ہی تھا نا۔ علیزے، یہ تم کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ چلو جاؤ، عیسیٰ تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دے گا۔ اگر تم عیسیٰ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو پھر گھر بیٹھو، تمہارے بابا نے منع سختی سے کر دیا ہے کہ تم عیسیٰ کے ساتھ ہی آیا جایا کرو گی۔ وہ دو ٹوک انداز میں بات کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تو علیزے بیچاری کو بھی ماں کی بات ماننی پڑی اور پیر پٹکتے باہر نکلنے لگی تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا اور وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ عیسیٰ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی اور اب گاڑی شاہ ہاؤس سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ دونوں ہی غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ علیزے کو تو غصے کے ساتھ ساتھ اس سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے، کیونکہ اب بھی وہ اس کے بارے میں مسلسل غلط سوچی جا رہی تھی اور اسے تھپڑ کھانے کے بعد ایک زخمی شیر بن گیا تھا جسے اب صرف اور صرف اپنے بدے سے ہی غرض تھا۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی تھی۔ آدھے راستے میں عیسیٰ نے گاڑی روک دی تو وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی جو مرر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نیچے اترو، عیسیٰ نے غصے میں بس اتنا ہی کہا تھا۔ یہ سن کر تو علیزے کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اب یونیورسٹی نہیں آئی تو پھر میں کیوں نیچے اتروں؟ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی مگر پھر بھی انجان بن رہی تھی اور وہ اسے تم بلاتی تھی۔ ان کے درمیان پہلے والا عزت کا تھوڑا بہت رشتہ مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آئی تمہیں میری بات؟ میں نے کہا نکلو میری گاڑی سے۔ وہ پیچھے دیکھ کر بولا تو علیزے کام کر رہی کیونکہ بہت زیادہ وہ غصے میں تھا اور غصے کی وجہ سے اس کے چہرے کا سفید رنگ لال ہو رہا تھا۔ مگر میں کیسے نیچے؟ اسے بس اتنا ہی کہا تھا کیونکہ عیسیٰ نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تم یہاں سے جا رہی ہو یا میں تمہیں دھکے دے کر باہر نکالوں؟ وہ شفقت سے بولا تو علیزے کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے عیسیٰ نے گاڑی ایک مرتبہ پھر سٹارٹ کر دی۔ گاڑی اب دور جا رہی تھی اور علیزے برستی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ پہلے کبھی اس طرح اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اچانک سے اسے دور سے ایک کیب آتی دکھائی دی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکنا چاہا مگر کیب والا نہ رکا اور اس کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ اسے عیسیٰ پر بھی بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا لیکن اس وقت وہ غصہ کرنے کی بجائے یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس کیب کے بعد بھی 2-3 کیبز اس کے سامنے سے گزری لیکن کوئی بھی نہیں رکا۔ وہ اب سڑک کنارے کڑی پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی۔ آتے جاتے لوگ بھی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ اس کے حلیے سے تو وہ کوئی عام نہیں بلکہ ایک اچھی خاندان کی لگ رہی تھی۔ اس نے عبایا پہن رکھا تھا اور چہرے پر بھی نقاب تھا۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ وہ عبایا پہنے بغیر یونیورسٹی نہیں جائے گی تو اس نے ماں کی یہ بات بھی مان لی تھی۔ اچانک سے اسے دور سے ایک بائک پر 2 لڑکے آتے دکھائی دیے۔ وہ اس وقت بہت زیادہ ڈر گئی تھی جب وہ اس کی طرف آنے لگے۔ وہ اب اس کے بالکل قریب آ کر بائک کھڑی کر کے نیچے اتر آئے تھے۔ ارے جانے من، کہاں جانا ہے؟ اگر کہو تو ہم چھوڑ دیں۔
वो घटिया अंदाज में बात करने लगे थे। उनकी बात सुनकर तो अलीज़े का दिल डर गया और वो चीखें मारने लगी, मगर कोई भी उसकी मदद को नहीं आ रहा था। उनमें से एक लड़के ने अलीज़े का हाथ पकड़ा और इसे अपने चेहरे पर फेरने लगा। अलीज़े ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और झिरझिरी लेकर रह गई। अलीज़े ने खौफ के मारे आंखें मीच ली थी। अचानक उसे किसी के मुंह पर थप्पड़ की आवाज़ आई तो फौरन से आंखें खुल गई। वो कोई और नहीं बल्कि ईसा था, जो गाड़ी से उतरकर उन लड़कों की पिटाई कर रहा था। 2-3 थप्पड़ खाने के बाद वो बाइक पर बैठकर वहां से भाग गए थे। अली ईसा को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए वो पीछे पलट आया। वापस क्यों आए थे आप? मर जाने दिया होता ना मुझे, वो इस पर चीखते हुए बोली, और इसकी आंखों से खारा पानी बह रहा था और साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। लेकिन वो अलीज़े शाह थी, जिसने आज तक किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे, तो फिर इसके सामने कैसे खुद को वो कमजोर जाहिर कर सकती थी। ईसा ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया और इसे हाथ से पकड़ता वो गाड़ी की तरफ लाने लगा। वो मुसलसल अपना हाथ छुड़ा रही थी, मगर वो अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब नहीं हुई थी, क्योंकि वो एक मजबूत मर्द की गिरफ्त में थी। ईसा ने उसे गाड़ी की अगली सीट पर बिठाया और खुद भी ड्राइविंग सीट संभाल ली। अब वो बिल्कुल उसके साथ बैठी थी और सिसकियों के साथ रो रही थी। ईसा के दिल को कुछ हो रहा था, मगर फिर भी वो सख्त बना बैठा था। सारा रास्ता उन दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई और डीजे की सिसकियों की आवाज गाड़ी में गूंजती रही। अब गाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो रही थी। ईसा ने टिश्यू का डिब्बा अलीजे के सामने किया तो वो टिश्यू निकाल कर अपनी आंखें साफ करने लगी। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो रही थी और वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था कि वो बहुत ज़्यादा देर रोती रही है। अलीजे, मुझे तुमसे एक बात करनी है। ईसा अपनी एक गाड़ी से उतरा नहीं था और अलीजे की गाड़ी में ही बैठी थी। उसने ईसा ने सोचा कि आज अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे, क्योंकि उसकी आंखों में आए आंसू देखकर उसका गुस्सा उड़न छू हो गया था। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप ये मत समझे कि मुझे उन लड़कियों से बचाकर आप हीरो बन गए हैं। मुझे अब भी आपसे उतनी ही नफरत है जितनी पहले थी। वो ये कहते साथ ही गाड़ी से उतर गई और ईसा एक मर्तबा फिर आग बबूला हो गया। जितना इतराना है इतरा लो, एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ खुद कलामी कर रहा था। फिर वो भी गाड़ी से उतरा और गाड़ी लॉक करके क्लासेस की तरफ आने लगा। सारा दिन दोनों की मुलाकात ना हुई और घर जाते वक्त गाड़ी में उन दोनों की कोई बात ना हुई। वो दोनों ही चुप थे, रोज ऐसे रोज़ा रखे हुए हो। अब अलीज़े को यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए हुए तकरीबन 20 से 22 दिन हो के चुके थे और वो ईसा के साथ ही आती थी, मगर इन दोनों में कोई बात नहीं होती थी। ईसा को अपने माँ बाप के वापस आने का इंतज़ार था, इसलिए वो अब तक खामोश था। गुलशन बेगम और इसरार अहमद शाह की वापसी की तैयारियां की जा रही थी। आज शाम की फ्लाइट से उन्होंने सऊदी अरब से वापस आना था। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश अलीज़े थी, क्योंकि वो अपनी चच्ची और चचा से बहुत प्यार करती थी। उसकी चच्ची सिर्फ उसकी चच्ची नहीं बल्कि खाला भी थी। गुलशन बेगम और हमीदा बेगम आपस में चचा साथ बहनें थी और उनकी आपस में बहुत बनती थी और सब लोग उन्हें एयरपोर्ट से लेने के लिए गए हुए थे और अब घर भी वापस आ चुके थे। हर तरफ हल्ला गुल्ला था। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे उनकी लाई हुई चीज़ें दिख रहे थे। अचानक ही गुलशन बेगम ने अपनी पर्स से एक अंगूठी निकाली, अलीज़े को अपनी तरफ बुलाया और वो अंगूठी उसकी उंगली में डाल दी। वो खुश हो रही थी कि उसकी खाला उसके लिए अंगूठी लाई है। वो नहीं जानती थी जो किस मकसद से उसे अंगूठी पहना रही है। जैसे गुलशन बेगम ने उसे अंगूठी पहनाई तो हर तरफ मुबारकबाद की सदाएं गूंज उठी। अलीज़े को हैरत का झटका लगा कि आखिर ये क्या हो रहा है, मगर वो कुछ पूछ ना पाई। उसके चचा जान भी आगे बढ़े और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले थे, खुदा तुम दोनों को हमेशा सलामत रखे। ईसा भी वहीं पर बैठा था। उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट थी। ये सुनते ही अलीज़े के रोंगटे खड़े हो गए और इसी वक्त वो वहां से भाग गई। सब लोग मुस्कुराने लगे क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि वो शर्मा रही है। अलीज़े अपने कमरे में जाकर पूछ पूछ कर रोने लगी। उसने अंगूठी को नोच कर उतार कर दीवार पर दे मारा और अब अंगूठी फर्श पर गिरी हुई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब भी हो सकता है। उसने आज तक इस बारे में कुछ भी नहीं सुना था।
اور نہ ہی عیسیٰ کے بارے میں کبھی اس نے ایسا کچھ سوچا تھا۔ پھر اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنے ماں باپ کو انکار کر دے گی، اور عیسیٰ کو وہ غلط سمجھ رہی تھی، اور وہ بالکل بھی اس جیسے انسان کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سارا دن کمرے سے باہر نہ نکلی تو شام کو اس کے ماں باپ ہی اس کے کمرے میں پہنچ گئے۔ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ بشیر شاہ نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جو اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے رگڑ کر صاف کر لیے، لیکن وہ یہ آنسو اپنے ماں باپ سے نہیں چھپا پائی تھی۔ بیٹا، کیا ہوا تمہیں؟ مجھے بتاؤ، تمہارے بابا سب ٹھیک کر دیں گے۔ بشیر شاہ بیٹی کو روتے ہوئے دیکھ کر بے چین ہو رہے تھے، بھلے ہی اس پر سختی رکھتے تھے، لیکن وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، انہیں جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ بابا، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے شادی سے انکار کر دیا، مگر اصل وجہ نہ بتائی۔ اس نے پڑھائی کو اپنی ڈھال بنا دیا۔ ارے پگلی، اتنی سی بات پر کون آنسو بہا رہا ہے؟ گھر کی ہی تو بات ہے، تم تو شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہو، اور اب تو میں تمہیں پڑھنے سے بھی نہیں روکوں گا، کیونکہ تمہارا ہونے والا شوہر تمہیں خود پڑھانا چاہتا ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت کے ساتھ اسے سمجھا رہے تھے۔ وہ باپ کی بات سن کر چپ ہو گئی، اس میں انکار کی اب ہمت نہیں تھی۔ بیٹا، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، عیسیٰ ایک اچھا لڑکا ہے اور تم اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہوگی۔ حمیدہ بیگم اب اس کے پاس آئی اور اس کے گلے سے لگ کر اسے سمجھانے لگی۔ وہ دونوں اسے سمجھاتے بجھاتے جانے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا انکار منہ میں ہی دم توڑ گیا۔ وہ اپنے ماں باپ کا مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ عیسیٰ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، کیونکہ اب یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ 15 دن کے اندر ہی ان دونوں کی شادی کر دی جائے۔ اس دن کے بعد علیزے اپنے کمرے سے ہی نہ نکلی تھی، اور کھانا بھی کمرے میں ہی کھانے لگی تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہر وقت ہی وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر بس آنسو ہی بہاتی رہتی تھی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب اس کے کمرے میں وہ لال رنگ کا عروسی جوڑا اور میک اپ کا سامان آیا ہوا تھا، جو ابھی ابھی گلشن بیگم اسے دے کر گئی تھی۔ آج جمعہ کا دن تھا اور ان کا نکاح بھی۔ نکاح سادگی سے رکھا گیا تھا اور اس کے اگلے دن ولیمہ دھوم دھام سے کیا جانا تھا۔ عیسیٰ بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ اپنے دل کی آواز کو جان گیا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لیزے کے بغیر نہیں رہ سکتا، ان دونوں کے درمیان حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اس سے دور رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے بے صبری سے رات کا انتظار تھا۔ جمعہ کے بعد ایک بیوٹیشن آئی جس نے علیزے کو تیار کر دیا۔ تھوڑی دیر کے اندر نکاح خواہ بھی آ گئے اور اس سے نکاح قبول کروانے لگے۔ وہ اعتراض کسی کیفیت میں قبول ہے کہہ گئی تھی، بھلے ہی اس سے شادی پر لاکھ اعتراضات تھے اسے، لیکن وہ اپنی ماں باپ کا مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ اب وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کر رہی تھی۔ اس کے بعد مولوی صاحب عیسیٰ سے اس کی رضامندی معلوم کرنے لگے، تو اس نے بھی خوشی خوشی اس سے نکاح قبول کر لیا۔ اب نکاح کی مبارک باتیں گونج رہی تھی، جو کہ علیزے کو اپنے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ نکاح کے بعد اس کی ماں اور خالہ اسے عیسیٰ کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی، مگر ابھی تک وہ خود نہیں آیا تھا۔ وہ 2-3 گھنٹے اکیلی ہی کمرے میں بیٹھی رہی اور عیسیٰ گھر والوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں نہ جانے کیا کیا باتیں کرتا رہا۔ اب شام ہو چکی تھی، لیکن اسے رات کا انتظار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ رات کو ہی اپنی محبوب بیوی کے پاس جائے۔ رات کے 8:30 بجے وہ اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی علیزے نے جھکی ہوئی نظریں مزید جھکا دی۔ وہ بنا وقت ضائع کیے اس کے پاس پہنچ گیا۔ نیٹ کے بھرے گھونگھٹ سے اسے علیزے کا چہرہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر چمکتی بندیاں عیسیٰ کو چاند ستارے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے کان میں پہنے بڑے بڑے جھمکے اسے اپنے حصار میں لے رہے تھے۔ اس کی جھکی آنکھوں کا وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ اسے علیزے کا گھونگھٹ نہیں اٹھایا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی محبت کا وہ اظہار کرنے لگا۔ علیزے، تم نہیں جانتی میں اس دن کتنی شدت سے انتظار کیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی اور کیا نہیں، لیکن میں صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ بولا تو اس کی آواز گیلی تھی۔ اس کی گیلی آواز کو تو علیزے کو احساس ہو کہ جیسے وہ رو رہا ہے۔ اس نے عیسیٰ کی بات سن تو لی تھی،
मगर अभी तक उसे यकीन नहीं आया था। वो यकीन कर भी कैसे सकती थी, क्योंकि आज तक उन दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात हुई ही नहीं थी। मोहब्बत का इजहार करने के बाद ईसा ने बड़े प्यार से दोनों हाथों से उसका घूंघट हटाया, तो उसे दिखता ही रह गया। वो जो पहले ही बहुत ज्यादा हसीन थी, आज तो आसमान से उतरी हुई कोई परी ही लग रही थी। उसके होंठों पर लाल रंग की लिपस्टिक ईसा के दिलो दिमाग में अपनी गिरफ्त ले रही थी। लीजिए, अगर कभी तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी तो मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। और वो दोनों हाथ उसके सामने जोड़कर बैठा था। उसे इस तरह करता देखकर तो अलीज़े ने फ़ौरन से अपने हाथ से उसके जुड़े हुए हाथ पीछे किए और मुस्कुराने लगी। वो तो शुरू से ही ईसा की पर्सनालिटी से इम्प्रेस थी, मगर कुछ दिनों से उससे नफरत करने लगी थी, और इसकी वजह एक गलत फहमी थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर ईसा भी मुस्कुराने लगा। वो समझ गया था कि उसे माफ़ कर चुकी है। अब वो अपनी शेरवानी की जेब से डिबिया निकाल चुका था। उसने डिबिया से एक हीरे की अंगूठी निकालकर लीजे के हाथ की दूसरी उंगली में पहना दी। वो हीरे की अंगूठी उसके सफ़ेद हाथ में चमक रही थी। अंगूठी पहनाने के बाद वो उसके हाथ का बोसा लेने लगा, तो झील कर रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये कैसा शख्स है। कभी तो उस पर गुस्सा करता था, और आज उस पर इतनी मोहब्बत निछावर कर रहा था। लेकिन एक बात तो वो समझ गई थी कि उससे सच्ची मोहब्बत करता है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली मर्तबा उसने अलीज़े के सामने हाथ जोड़े थे और उसकी वजह से रोया भी था। ये रात उनकी ज़िंदगी की हसीन तरीन रात थी। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। ईसा तो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए खुश था, और अलीज़े ईसा की मोहब्बत को पार कर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब सच है। सच ही कहते हैं कि अगर जब सच्ची लगन हो तो खुदा दो दिलों को मिला ही देता है। ईसा ने उसे दिल से चाहा था, इसलिए उसे अपनी मोहब्बत हासिल हो गई थी। भले ही इस सब में बहुत ज़्यादा रुकावटें आई थी, और एक वक्त तो ऐसा लगा था कि वो कभी भी उसे हासिल नहीं कर पाएगा। अब सारी गलत फहमियाँ दूर हो चुकी थी, और वो अपनी मोहब्बत को हासिल कर चुका था। वक्त पर लगाकर उड़ता जा रहा था, और वक्त गुजरने के साथ साथ उन दोनों की बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी। ईसा तो शुरू से ही उससे मोहब्बत करता था, लेकिन अब अलीज़े भी उसकी दीवानी हो गई थी, क्योंकि ईसा एक मोहब्बत करने वाला मर्द था, और उस जैसा मेहरबान और मोहब्बत करने वाला मर्द हर लड़की का ही ख्वाब होता है, जो अब अलीज़े के हिस्से में आ चुका था।